السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ میں کامران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اتار ورلڈ چینل۔ آج ایک بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یعنی جنت کی بہاریں آج آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ جنت کیا ہے اور اللہ پاک نے اپنے کن بندوں کے لیے جنت کو تیار کیا ہے، آئیے جنت کی کچھ احادیث مبارکہ سنتے ہیں جنت کے تعلق سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمت تیار کر رکھی ہے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر اس کا خطرہ گزرا، یعنی خیال گزرا۔ بہار شریعت۔ نمبر 2، جنت میں 10 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے، اس سے جنت کے 4 دریا بہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ سو جب تم اللہ پاک سے سوال کرو تو جنت فردوس یعنی جنت الفردوس کا سوال کرو۔ نمبر 3، جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا درہ رکھ سکیں، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ آئیے جنت کی کچھ نعمتوں کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، یعنی سج جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن یعنی حور کا کنگن ظاہر ہو تو سورج کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ اس جنت میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے غارے سے بنی ہیں، الحمدللہ۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی اینٹ ہے۔ زمین جعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے اور ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی مشک کا غارہ ہے، اور گھاس کی جگہ جعفران ہے، موتی کی کنکریاں ہیں، عنبر کی مٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا، پھر ان سے نہریں نکل رہی ہیں، ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہیں کی نہریں زمین کھود کر، وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا ہے، اور ان نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے، بہار شریعت میں ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کرواہٹ ہوتی ہے، یعنی کڑوی ہوتی ہے اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ہے، ان سب باتوں سے پاک ہے، منزہ ہے، اللہ پاک کی عطا کرتا ہے، بہار شریعت۔ جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کی جستجو ہوگی، یعنی خواہش ہوگی، تو اسی وقت بھنا ہوا گوشت ان کے پاس موجود ہوگا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہوگی تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، یعنی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے نہ تو ایک قطرہ کم ہوگا اور نہ زیادہ۔ بات پینے کے وہ کوزے خود بخود جہاں سے آئے تھے فوراً چلے جائیں گے۔ ایک اور جگہ لکھا ہے، ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی، یعنی وہاں بیت الخلاء یا پخانہ پیشاب نہیں ہوگا۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی، بڑھتی جائے گی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، الحمدللہ۔ ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا، وہ معان ایک ساتھ محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے رکاوٹ نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے اور نہ ان کی جوانی فنا ہوگی، یعنی ختم کبھی نہیں ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں، کیونکہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس وقت کے یعنی اللہ پاک کے فضل کی حد نہیں۔ انہیں دنیا کے 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں۔ عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور جنتیوں کے لیے منبر بچھائے گا، اور نور کے منبر، موتی کے منبر، یاقوت کے منبر، زبرجد کے منبر، سونے کے منبر، چاندی کے منبر، اور ان میں
کا उनमें का अदना मुश्क व काफूर के टीले पर बैठेगा और उनमें अदना कोई नहीं अपने गुमान में कुर्सी वालों को कुछ अपने से बढ़कर ना समझे और अल्लाह पाक का दीदार ऐसा साफ जैसे आफताब और 14वीं रात के चांद का हर एक अपनी अपनी जगह से देखता है कि एक का देखना दूसरे के लिए माने रुकावट नहीं। अल्लाह पाक हर एक पर तजल्ली फरमाएगा, उनमें से किसी को फरमाएगा ए फुला बिन फुला तुझे याद है जिस दिन तूने ऐसा ऐसा किया था। दुनिया के बाज माफ़ी यानी गुनाह याद दिलाएगा। बंदा अर्ज़ करेगा या रब क्या तूने मुझे बख्श ना दिया। अल्लाह फरमाएगा हाँ मेरी मग़फ़िरत की वसअत ही की वजह से तू इस मर्तबे को पहुँचा है। वो सब इसी हालत में होंगे कि अब्र छाएगा और उन पर खुशबू बरसाएगा कि किसी खुशबू उन लोगों ने कभी ना पाई थी। और अल्लाह पाक फरमाएगा कि जाओ उसकी तरफ जो मैंने तुम्हारे लिए इज्जत तैयार कर रखी है, जो चाहो लो। फिर लोग बाज़ार में जाएंगे जिसे मलाइका घेरे हुए हैं, उसमें वो चीज़ें होंगी कि उनकी मिसल ना आँखों ने देखी ना कानों ने सुनी और ना ही कुलूब पर यानी दिल पर उनका ख़तरा गुजरा यानी ख्याल गुजरा। उसमें से जो चीज़ चाहेंगे उनके साथ कर दी जाएगी और ख़रीद व फरोख्त ना होगी। जन्नती उस बाज़ार में बाहम मिलेंगे। छोटे मर्तबे वाला बड़े मर्तबे वाले को देखेगा, उसका लिबास पसंद करेगा। अभी गुफ्तगू ख़त्म भी ना होगी कि ख्याल करेगा कि मेरा लिबास इससे अच्छा है और ये इस वजह से है कि जन्नत में किसी के लिए गम नहीं। फिर वहाँ से अपने अपने मकानों को वापस आएंगे। उनकी बीवियाँ इस्तकबाल करेंगी, मुबारकबाद देकर कहेंगी कि आप वापस हुए और आपका जमाल उससे बहुत ज़ायद है कि हमारे पास से आप गए थे। जवाब देंगे परवरदिगार के हुजूर हमें बैठना नसीब हुआ तो हमें ऐसा ही हो जाना था यानी सवर जाना था। जन्नती बाहम मिलना चाहेंगे तो एक का तख्त दूसरे के पास खुद ब खुद चला जाएगा। एक और रिवायत में है कि इनके पास निहायत आला दर्जे की सवारियां और घोड़े लाए जाएंगे और उन पर सवार होकर जहां चाहेंगे वहां चले जाएंगे। सबसे कम दर्जे का जो जन्नती है उसके बागात और बीवियां और नईम व खुद्दाम और तख्त 10,000 बरस की मसाफत तक होंगे और उनमें अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे मुअज़्ज़ज़ वो है जो अल्लाह ताला के वजह करीमी के दीदार से हर सुबह शाम मुशर्रफ होगा। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह पाक उनसे फरमाएगा कुछ और चाहते हो तो तुम कह दो ताकि तुम्हें अता करूं। अर्ज़ करेंगे तूने हमारे मुंह रोशन किए, जन्नत में दाखिल किया, जहन्नम से नजात दी। उस वक्त पर्दा की मखलूक पर था वो उठ जाएगा तो दीदार इलाही से बढ़कर उन्हें कोई चीज़ ना मिली होगी। सुबहान अल्लाह। ये जन्नत की नेमतें हैं जो हमने सुनी हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि हम जन्नत में जाने की तैयारी करें, अल्लाह पाक को राज़ी करें और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने वाले काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और जन्नत की जो नेमतें हमने सुनी हैं वो हमें ज़रूर मिलेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक फरमाएं, शेयर फरमाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।